بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میری ماں بہت غریب تھے۔ اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی مگر میری ماں کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا محنت ایمانداری سے کرو، اللہ کبھی محنت کا صلہ ضائع نہیں کرتا۔ وہ مجھے تسلی دیتی، میرے کپڑوں کو سی کر صاف کرتی، چاہے خود بھوکی رہتی مگر میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بنا لیتی۔ میری ماں کا ایک ہی خواب تھا کہ میں بڑا ہو کر کسی بڑے عہدے پر پہنچوں تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے اور وہ میری کامیابی پر فخر کر سکے۔ میں نے اس کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات محنت کی، کبھی تھکاوٹ کو خود پر غالب نہیں آنے دیا، کبھی غربت کا مذاق اڑانے والوں کی باتوں پر دل نہیں ٹوٹنے دیا۔ بس ایک ہی سوچ دماغ میں رہتی کہ میری ماں کو خوش دیکھنا ہے۔ اسکول کے بعد میں چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تاکہ ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکوں، مگر وہ ہمیشہ کہتی بیٹا پڑھائی پر دھیان دو، میں سنبھال لوں گی۔ ماں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ میں امتحان میں پہلی پوزیشن پر آیا۔ شہر بھر میں میرا نام گونجنے لگا، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ غریب عورت کا بیٹا ہے، مگر آج سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مگر جب انعامات بانٹے جانے لگے تو گاؤں کے چودھری کے بیٹے کو بلا کر میری جگہ اسے انعام دیا گیا، کیونکہ وہ با اثر تھا اور ہم صرف ایک غریب ماں بیٹا تھے۔ میری ماں نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس نے مجھے حوصلہ دیا، کہنے لگی بیٹا اگر دنیا تمہارا حق نہیں دیتی تو یقین رکھو اللہ ضرور انصاف کرے گا، بس تم اپنی محنت جاری رکھو۔ میں نے ماں کی بات کو دل سے مانا اور تعلیم کے میدان میں مزید محنت شروع کر دی۔ کئی سالوں بعد میں مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوا اور مجھے کمشنر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ جب تقرری کا لیٹر ہاتھ میں آیا تو سب سے پہلا خیال ماں کا آیا۔ میں دوڑا شہر سے اپنے گاؤں پہنچا تاکہ اپنی ماں کو خوشخبری سناؤں، مگر جب دروازے پر پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا۔ میں نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ماں تو کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چلی گئی، بس اس کی دعائیں تمہارے ساتھ رہ گئیں۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے مٹی کو تھام کر روتا رہا۔ ماں کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا تو قدم لڑکھڑا گئے۔ ہر قدم کے ساتھ یاد آتا رہا کہ اسی مٹی میں وہ پاؤں ہیں جنہوں نے میرے لیے فاقے کیے، وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے میرے لیے کپڑے سیے، وہ آنکھیں ہیں جو میری کامیابی کے خواب دیکھتی رہیں۔ میں قبر کے پاس پہنچ کر رو پڑا، بولا امی میں کمشنر بن گیا ہوں، آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ مگر اس وقت صرف خاموشی تھی۔ قبر کی مٹی میرے آنسوؤں سے گیلی ہو رہی تھی۔ میں نے وہی مٹی اپنے ماتھے پر لگائی کیونکہ اسی مٹی میں میری کامیابی کی بنیاد تھی، اسی مٹی میں ماں کی قربانی چھپی تھی۔ اس دن میں نے سمجھا کہ کوئی عہدہ، کوئی کامیابی ماں کے لمس کے بغیر ادھوری ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی ماں کی نصیحتوں کے مطابق گزاری، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کو سہارا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماں خوش تب ہی ہوگی جب میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ آج بھی جب کبھی کسی انعام یا تعریف کا موقع آتا ہے تو دل خود بخود کہتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا کرشمہ ہے۔ اور جب کبھی گاؤں واپس جاتا ہوں تو ماں کی قبر کے قریب جا کر وہی مٹی چومتا ہوں، کیونکہ یہی مٹی میری پہچان ہے، یہی مٹی میری محنت، میری دعا اور میری ماں کی یادوں کی خوشبو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور میں ہر بار سوچتا ہوں کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا امی آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں، آپ کا بیٹا آج بھی آپ کے دعاؤں کے سائے میں جیتا ہے۔